السلام علیکم، میں عبدو ستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین اور نمرا سہیل ہمارے ساتھ ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب کی توسیع کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں. خبریں کس قدر درست ہیں اور ان کی توسیع کی صورت میں ہوگا کیا؟ باقی کتنے جج صاحبان چلے جائیں گے ریٹائرڈ ہو کے؟ اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے. ARY نیوز کی جانب سے خبر آئی، اس کے بعد متعدد چینل نے یہ خبر دی. اچھا، اور یہ سوشل میڈیا پر شاید اس وقت سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا ٹاپک ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر انہیں توسیع مل جاتی ہے، یعنی ہمیشہ اس کام کو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے تھوڑی توسیع دے رہے ہیں، جی ہم تو اس عہدے کو توسیع دے رہے ہیں، اس عہدے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہمارا تو وسیع تر مفاد میں مقصد ہے، اور ہمیشہ یہ کام جو ہوتے ہیں یہ کیے جاتے ہیں مطلب پردے پہ، جب پھنستے ہیں تب کیے جاتے ہیں. یعنی چیف جسٹس کے پاس یہ پاور اکیلے کیوں ہو کہ وہ بینچ بنائے گا، وہ از خود نوٹس لے گا. یہ تو مل کر کرنا چاہیے، اجتماعی دانش ہونی چاہیے. تو سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز کریں گے یہ کام، ٹھیک ہے. یہ سوچ اچھی ہے یا بری ہے؟ تو کوئی بھی کہے گا سوچ اچھی ہے. جو ٹائمنگ تھی وہ یہ تھی کہ بندیال صاحب کو روکنا تھا. حکومت باقاعدہ سہولت کاری کر رہے ہیں، عمران دار ہیں، عمرانڈو ہیں، گالیاں دے رہی تھی. خواجہ آصف صاحب، مریم نواز، یہ لوگ تمام کے تمام لوگ گالیاں دے رہے تھے. تو اچھا کام بھی تب کیا جب پھنس گئے، ٹھیک ہے نا، یا دوسرے کو پھنسانا تھا تب کیا. اب اگر چیف جسٹس کی مدت ملازمت یا عہدے پر مدت، چیف جسٹس کے عہدے کی مدت کا تعین کرنا ہے. ابھی تک چیف جسٹس کے عہدے کی مدت کا تعین نہیں تھا. ہم نے ایسے چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب چیف جسٹس، وہ شاید 16-17 دن کے لیے چیف جسٹس تھے. ایسے چیف جسٹس رہے ہیں، یعنی 2 مہینے کا چیف جسٹس. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اگر یہ اپنی مدت پر ریٹائر ہوتے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس ہوتے شاید کوئی 1 سال 1 مہینے کے لیے. جی ایسے ہی تھا. لیکن اب اگر یہ توسیع ہو جاتی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ جائیں گے 2026 ستمبر، جو 2026 اکتوبر یا ستمبر 16 ستمبر کو آئے تھے نا. اچھا، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ سینٹ کے الیکشن ہونے کے بعد ترمیم کی جائے گی. تو اب ابھی تک سینٹ سے شاید اس کی منظوری لی جانی ہے. دیکھیے ہونا یہ نا کہ جب یہ قانون ہے تو پھر دونوں ہاؤسز میں جائے گا اور ان کی اپروول ہوگا ان کا، پھر اس کے بعد آگے جائے گا اور جائے گا زرداری صاحب کے پاس کہ اس پر چڑیا بٹھا دیں دستخط، ٹھیک ہے. اب اس میں ایک اور پرابلم ہے. حکومت ابھی تک یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا ایسا منصوبہ نہیں ہے. طارق صاحب نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ ابھی تک ہم نے ایسا کوئی منصوبہ نہیں بنایا ہے اور ہم جو ہے وہ چیف جسٹس کے عہدے کی مدت طے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو نواز شریف ہے یہ تمام مہنگائی کا ذمہ دار ہے، یہ نون لیگ تمام مہنگائی کی ذمہ دار ہے. ان کے ساتھ تو میں مر جاؤں گا، حکومت نہیں بناؤں گا. یہ بلاول نے کہا تھا. یہ جو بلاول ہے یہ ٹریننگ لینے آ گیا تھا، یہ ہمارے ساتھ آ نہیں رہا تھا، یہ 16 مہینے میں اپنے فائدے لے کر چلا گیا. انہوں نے سندھ میں حکومت در حکومت 3 مسلسل حکومتیں اور اب 4تھی حکومت، انہوں نے سندھ میں کیا کیا؟ یہ لوگ لٹیرے ہیں، سندھ کے عوام کو نوچ نوچ کے کھا گئے. تو ہم ان کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے. پھر کیا کیا؟ بنا لی. تو اب اگر یہ لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا آپ ان کی بات پر اس وقت، میں کہہ رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں بھی ہو سکتا، لیکن کیا آپ حکومت کی بات پر یقین کرنے کو تیار ہیں؟ کیونکہ یہ ٹائم ان کو اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے سوٹ نہیں کر رہا. دیکھیے لیکن کیا آپ حکومت کی خبر پر، اس بات پر، اس دعوے پر کہ ہم تو یہ نہیں کریں گے، یقین کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں. یہ آسان سا فارمولا ہے دیکھنے کا، جو ان کے اپنے گزشتہ کچھ دنوں کی باتیں ہیں ان کے حساب سے دیکھ لیجئے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اب اس سے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں اور وہ کچھ عرصہ رہیں جنہوں نے ہمیں بڑے بڑے کام کر کے دیے. پی ٹی آئی کا رستہ روکا، پی ٹی آئی کی ایسی کی تیسی ہوئی، پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا گیا، پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی تھی، نہیں دی گئی. پی ٹی آئی کا سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان کا شاید سب سے بڑا وکیل یا سب سے بڑے وکیلوں میں سے ایک، وہ پہنچ گیا کہ جی مجھے پی ٹی آئی کا ہی لکھا جائے، یہ کیس سن لیں. سنا ہی نہیں گیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی لوگ اس کو ایک اور چیز سے جوڑ رہے ہیں، یعنی کہ 2024 میں ان کی حکومت بن گئی، 2029 تک یہ رہیں گے اگر ان کی حکومت ان ہاؤس سے تبدیلی کے ذریعے ہٹائی نہیں جاتی.
تو 2029 تک یہ جو بھی طے کر لیے جائیں گے فیصلے تو انہی کے مطابق چلتے رہیں گے. دیکھیے 2026 اس کے بعد 29. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ ہو جاتا ہے تو ان کو تو اس عہدے پر رہنے کا موقع ملے گا 2026 ستمبر تک. اس کو صرف ایسے نہیں دیکھنا ہے ہمیں. منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ پھر آ جائیں گے چیف جسٹس کے طور پر, ٹھیک ہے, اور 3 سال ان کے. تو منصور علی شاہ صاحب 2029 تک. گیم یہاں ہے, یہاں گیم یہ ہے کہ منیب اختر صاحب, ٹھیک ہے, منیب اختر صاحب ہیں دوسرے کیمپ کے, قاضی فائز صاحب کے مقابلے میں ہم خیال کیمپ کے نہیں ہیں, بندیالی یا بندیالوی کیمپ کے یا اعجاز الاحسن والے کیمپ کے. اب منیب اختر صاحب خود اپنے کیمپ کے سربراہ قرار دی جا سکتے ہیں. وہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو وہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے. منیب اختر صاحب کچھ پلاننگ کے تحت ہی کیا جا رہا ہوگا. ان کی ریٹائرمنٹ ہے دسمبر 2028 میں, اور 2029 تک منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس ہوں گے. تو بیچ میں سے مائنس ہو گئے منیب اختر. اچھا, معیار عمر رکھی جائے گی. دیکھیے معیار جو ہے وہ تو سمجھ گیا میں. معیار تو یہ ہے کہ جو پیا من بھائی وہی سہاگن, یہ ہے معیار. یہ تو ہے, ٹھیک ہے نا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب رہیں, پھر اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب آ جائیں. اچھا, منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ شاہ صاحب اس کیمپ کے یا شاہ صاحب اس کیمپ کے, تو یہ بار بار دعویٰ کیا جاتا ہے ان کے حوالے سے کہ نہیں جی, جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان کو بعد میں ہوگی مایوسی. لیکن پھر میں ایسے تمام لوگوں کا گریبان پکڑ کے کہتا ہوں کہ تم ہی لوگ تھے جو یہ کہتے تھے. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کو دکھائیں گے, چیف جسٹس بنیں گے تو آپ کو دکھائیں گے, اور تم لوگ کہتے تھے نہیں, جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں ان کو ہوگی مایوسی. اچھا, اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا, دونوں میں سے کسی ایک کو تو ہوگی. تو اب جو لوگ منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں, میں اگر ابھی منصور علی شاہ صاحب کو دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں, شاید میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو کہیں گے نہیں, ان لوگوں کو مایوسی ہوگی. لیکن کچھ پتہ نہیں ہے بھائی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ اس کے بعد صرف منیب اختر صاحب تک بات نہیں رکتی. صرف ایک واقعے سے رک جائیے, چھوٹا سا معاملہ سمجھ لیجئے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے سینئر پیونی جج, اور یہ موقع تھا, میرا یہ خیال ہے کہ عدالت میں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا. بلکہ سینئر پیونی جج بھی نہیں تھے, لیکن یہ تھا کہ آگے جا کے چیف جسٹس ان کو بننا بھی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ ریفرنسز وغیرہ چل رہے تھے, ان کی رپورٹنگ ہو رہی تھی. اسلام آباد کا سب سے گرجدار آواز والا نوجوان دبلا پتلا سا رپورٹر جو ان کے حوالے سے مسلسل چیزیں رپورٹ کرتا تھا, جس کا نام ہے صدیق جان. وہ صدیق جان جو ہے ان کے بارے میں خبریں مسلسل دے رہا تھا, اور وہ ان کے ریفرنس کے حوالے سے خبریں دیتا ہے. اسکول آف تھاٹ بھی ہم کر دیتے نا, یہ ادھر کا ہے, یہ ادھر کا ہے, یہ اینٹی نواز ہے, یہ پرو نواز ہے, یہ اینٹی عمران ہے, یہ پرو عمران ہے. تو صدیق جان بھی لیبل کے ساتھ موجود تھا. ایک روز عدالت میں ہوا یہ کہ حسن ایوب صاحب ایئر وائی میں جاب ہوتے ہیں, پروگرام رپورٹرز میں بیٹھتے ہیں, یہ حسن ایوب صاحب جو تھے وہ عدالت میں بالکل ساتھ موجود تھے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے قریب کچھ بات ہو رہی تھی, اور پھر کچھ بات ہوئی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیکھا کہ سامنے صدیق جان موجود ہے, تو ایسے کر کے اشارہ بغیر, کیونکہ ڈسٹنس تھا, بلایا, صدیق جان اٹھ کر گئے. تو پھر اس کے بعد کچھ سوال جواب ہوئے. مجھے وہ پوری ترتیب, میں نے اس وقت تو لکھی ہوئی تھی اور بتائی بھی تھی, مجھے وہ پوری ترتیب یاد نہیں ہے, لیکن صدیق جان سے انہوں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ صدیق جان کہنے لگے کس چینل کے لیے کام کرتی ہو؟ تو صدیق جان نے کہا غالباً بول. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, اور مسلمان ہو؟ یہ قاضی فائز صاحب نے پوچھا, مسلمان ہو؟ اب یہ سپریم کورٹ کے جج کے طور پر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں کوئی نان مسلم بھی ہوتا. بہت ہی نامناسب سوال ہے, مطلب آپ کسی کے مذہب پہ بیٹھ کے ایسے اور اتنی رعونت کے ساتھ, لیکن یہ سوال ادھر آؤ, کرنے کی نوبت کا اور قانون کا معاملہ ہے نا بھائی. ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ مسلسل میرے خلاف رپورٹنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پوچھا مسلمان ہو؟ تو صدیق جان نے کہا الحمدللہ. تو انہوں نے کہا سچ بولا کرو. اچھا, اور سچ بولا کرو, اور کہا جاؤ. تو صدیق جان جو ہے وہ وہاں سے آ گئے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ صدیق جان پھر ان کو جواب دیتے کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. ایک تو سوال کرتے, کنفرنٹ کرتے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتے کہ میں الحمدللہ سچ بولتا ہوں. وہ
ان کو یہ بھی کرنا چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ آپ نے منی ٹریل نہیں دی, آپ نے ایسٹ ڈکلیئر کیے جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ڈالے بھی گئے, لیکن ان ایسٹس کے سلسلے میں منی ٹریل جو تھی وہ آپ نے نہیں دی. آپ ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے, آپ کی اولاد کی عمر کیا ہے, بیگم کے اثاثے کیا ہیں, بیگم کی انکم کیا ہے, آپ یہاں موجود تھے, منی ٹریل آپ نے نہیں دی تھی. یہ صدیق جان کو اس وقت ان سے کہنا چاہیے تھا. ظاہر ہے کہ بعد میں یہ لوگوں نے میڈیا پر بھی کہا, ویسے بھی کہا, تو کیا پتہ انہوں نے بعد میں سوچا ہو کہ کاش مجھے کہنا چاہیے تھا. نہیں, وہ بعد میں سوچا ہو یا نہ سوچا ہو, اور رپورٹنگ میں یہ بات ہوئی بھی اور کہی بھی اور بار بار کہی جاتی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے ایف بی آر کو حکم دیا تھا ان کے کیس کے سلسلے میں, اور پھر سپریم کورٹ نے ایف بی آر کو روک دیا تھا. قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ ہمیں جو اپروچ ہے نا وہ وہاں سے پتہ چلتی ہے اس واقعے سے, کہ آپ ایک نوجوان رپورٹر کو ایسے بلا کے ادھر آؤ, نام بتاؤ, دین بتاؤ, مطلب بھائی یہ آپ فرشتے لگ گئے یا سپریم کورٹ کے جج لگ گئے, آپ کو کیا ہوا ہے, مطلب تو چیف جسٹس لگ گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ قاضی فائز صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا کسی بھی شخص کو اس طرح سے کہ کسی کے مذہب حکومت کو کیا فائدہ ہوگا قاضی فائز صاحب سے, یعنی جو بھی مجوزہ قانون سازی ہوگی. حکومت کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون ہے؟ حکومت کے لیے عمران خان. عمران خان. قاضی فائز صاحب کی عدالت میں معاملہ ہو کسی بھی چیز کا تو وہ کس کو گھسیٹ کے لاتے ہیں؟ عمران خان. عمران خان کو. جب آیا بھی جج صاحب کا کیس, شوکت صدیقی صاحب کا, تو تب بھی کس کو بار بار لانے کی کوشش کی, بینیفیشری کون تھا؟ تو قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ حکومت چاہتی ہے, اور پھر جب اتنے بڑے فوائد ہیں تو قاضی فائز صاحب کا فائدہ یہ نہیں سعودی پر مسلسل موجود رہے. تو یہی وجہ ہے کہ توسیع جانے کا سوچا. اچھا, وہ ہائی مورل گراؤنڈز پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مل کر کیا گیا تھا, ابھی تک جو کیا گیا ہے وہ مل کر کیا گیا ہے, اور تو میرا فائدہ کر میں تیرا فائدہ کروں. وہ ہائی مورل گراؤنڈز پر کھڑے ہو کر یہ نہیں کہ مجھے نہیں چاہیے توسیع. دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی ہائی مورل گراؤنڈز پر کھڑے ہوں گے, اور وہ یہاں پر بھی یہ جو معاملہ ہے نا, جب حکومت نے کہا ہے جی کہ اس رائے کی نفی کرتے ہیں, ہم یہ جو الزامات ہیں ان کی نفی کرتے ہیں, 6 ججز نے غلط کیا ہے, مداخلت کے الزام کی نفی کرتے ہیں, یعنی 6 ججز جھوٹ بول رہے. تو قاضی فائز صاحب کہا کہ آپ میرے پاس آئے تھے, آپ نے کہا تھا تحقیقات ہوں گی, میں نے کہا تھا عدلیہ کی آزادی میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے. تو قاضی فائز صاحب حکومت کو شٹ اپ کال دیں گے, اور شٹ اپ کال دے کر کہیں گے کہ یہ میں برداشت نہیں, میں کہہ رہا ہوں ہائی مورل گراؤنڈز پہ کھڑے ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ بھائی جب ورنہ تفتیش مت کرو, کہو لٹکاؤ ان 6 ججوں کو, سزا دو ان 6 ججوں کو, ڈالو جیل میں. کیسے انہوں نے تفتیش کے بغیر ہی جب آپ نے غلط کہہ دیا تو تفتیش کیوں ہوگی پھر؟ ٹھیک ہے نا, کیسے انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو لکھا, کیسے انہوں نے خفیہ ایجنسیز کو لکھا. یہ ساری تفصیلات تو میڈیا پر آئی ہوں گی, وہ تو دیکھتے ہی نہیں. تو یہ جو ہے وہ قاضی فائز صاحب کو تو چاہیے کہ اب یہ کریں اور پوچھیں نا, ہاں جی کمیشن بن گیا, کمیشن بناتے ہوئے حکومت نے کیا کیا, ٹی او آرز کیا طے کیا, تو دیکھیں. اور جب یہ تمام چیزیں ہوں تو قاضی فائز صاحب کو پتہ چلے. تو ابھی تو قاضی فائز صاحب جو ہے وہ مجھے عدالت کے ساتھ, کمیشن بھی کتنا کمزور لگ رہا ہے. آپ دیکھیے عدالت کے سربراہ ہوتے ہوئے عدالت کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کتنا بڑا مذاق ہے. یہ منصفین خود انصاف مانگ رہے ہیں. تو یہ قاضی فائز صاحب, اس وقت قاضی فائز صاحب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, لیکن وہ نبھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بالکل بھی نظر نہیں آ رہے. اور انہوں نے وہ جو انگلش میں کہتے ہیں تھرون انڈر دا بس, تو وہ جو 6 ججز ہیں ان کو بس کے نیچے اس وقت جو ہے دھکا دے. ان کا مشہور جملہ ہے نا, if you can't stand heat in the kitchen then you should not be in the kitchen. دیکھیے ان کو تو اب شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہی نہیں کرنی چاہیے. انہیں چاہیے تھا کہ یہ ان کے پاس آ گیا تھا میٹر, اس پر وہ عدالت میں کارروائی کرتے. اس کو ایگزیکٹو پہ الزام ہے, ایگزیکٹو کو ہی واپس دے دینا, یہ کیسے کیا جا سکتا؟ توسیع ہوگی نہیں ہوگی؟ توسیع میرا خیال ہے کہ ہم بہت ارلی جج کر رہے ہیں اس چیز کو. حکومت سینیٹ کے بعد اپنے پتے شو کر سکتی ہے, حکومت کے لیے ایسا کچھ کرے گی. مجھے ہر جگہ پر یہ خبر چلنا اور پھر اس کے بعد یہ قاضی فائز صاحب کو روکیں یا قاضی فائز صاحب کو جانے دیں. مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ حکومت منیب اختر صاحب کو روکنے کی پوری کوشش کرے گی. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.